بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 28ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 28واں پارہ جو ہے وہ درج ذیل صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف اور سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ اس کی پہلی صورت جو ہے وہ سورہ مجادلہ ہے اور اس کے 3 رکوع ہیں اور 22 آیات۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے باہم مباحثہ کرنا۔ تو اس کے پہلے رکوع کے اندر ایک قصہ ہے جس کے جواب میں جو ہے پہلے رکوع کی آیات نازل ہوئیں کہ ایک صحابی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند نے ان سے زہار کر لیا۔ وہ بڑی عمر کی تھی اور زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا تو یہ طلاق کے حکم میں شمار ہوتا تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی فریاد لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی اور اب اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی کہ کفارہ دے کر انسان دوبارہ اس بیوی کے ساتھ کیا کر سکتا، رجوع کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر بلند ہے، بلند و برتر ہے کہ میں ساتھ والے حجرے میں تھی کہ مجھے اس عورت کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر اس کی آواز سن لی۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی 2 سرگوشیاں کرنے والے ہوتے ہیں تو تیسرے ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، 3 ہوں تو چوتھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سرگوشیاں کرنی ہیں تو اس میں کوئی خیر کی بات کرو، کوئی بھلائی کی بات کرو، گناہ کی بات نہ کرو، نیکی اور تقوی کی بات کرو۔ اور عام معاملات کے اندر سرگوشیاں کرنا، اصل میں یہودی اور منافقین ایسا کرتے تھے، مسلمانوں کو دیکھ کر وہ آپس میں بات چیت شروع کر دیتے کہ اس سے مسلمان ہی سمجھتا کہ شاید وہ اس کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا، تو یہ چیز اس کو غمگین کر دیتی۔ اور حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا کہ جب 3 لوگ کسی جگہ ہوں تو 2 لوگ آپس میں کوئی سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ وہ ایک مجمع میں یا ایک وہاں اور بھی کوئی لوگ آ جائیں تاکہ تیسرا شخص وہ پریشان نہ ہو کہ شاید میرے بارے میں کوئی باتیں کر۔ اور اسی رکوع میں ایک حکم یہ دیا گیا کہ اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب مجالس کے اندر کشادگی کرنے کا، جگہ بنانے کا حکم دیا جائے تو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دیا کرو۔ اسی طرح جو ہے اس میں ایک اہم حکم یہ بیان کیا گیا جو کہ بعد میں یہ حکم پھر باقی نہیں رہا کہ رسول کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے کوئی صدقہ دے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے وہ چونکہ انتہائی تقدس والی ہے تو کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے، تو بعد میں حکم جو ہے پھر منسوخ کر دیا گیا۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر جو ہے وہ ایک نہیں ہے۔ اہل ایمان اللہ اور رسول سے نفرت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور اہل ایمان ہی اللہ کا لشکر ہیں، جبکہ کفار جو ہیں وہ شیطان کا لشکر ہیں اور اللہ کا لشکر جو ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس پارے کی دوسری سورہ سورہ حشر، اس کے اندر 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ بنو نذیر بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہود کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، اس چیز کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں پھر مال فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے حاصل ہو، وہ مال فی کہلاتا ہے، اور مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو مقابلے کے بعد، جنگ کے بعد حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جو مال فی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ قرابت داروں کے لیے، والمساکین، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اور یہاں پھر اقتصادیات کا
اسلامی نظام معیشت کا ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹی ہوئی نہ رہے بلکہ اس کی معاشرے کے اندر گردش ہوتی رہے۔ پھر یہاں اسلامی قانون، اسلامی دستور کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ یہ رسول تمہیں کرنے کا حکم دیں ان باتوں کو لے لو، ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے یہ روک دیں ان سے رک جاؤ۔ اس کے بعد یہاں پر مہاجرین اور انصار کا تذکرہ ہے۔ انصار کی مدح کی جا رہی ہے کہ انہوں نے مہاجرین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کی سازشوں کو، ان کی مختلف شرارتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص جو ہے وہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا چیز تیار کر رکھی، کل قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت اور اہل جہنم یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے اور ان کے اندر شعور رکھتے تو وہ پہاڑ بھی اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو انسان پر ہم نے یہ کلام اتارا تو انسان کو ہم نے شعور بھی عطا کیا، تو انسان اپنے اس شعور کو استعمال کر کے اس کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تو اس میں انسان کو تنبیہ کی جا رہی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہے، ان کا ذکر کیا گیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس پارے کی اگلی صورت جو ہے وہ سورہ ممتحنہ، اس کے 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ ہر حال میں تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسوہ ابراہیمی کو یہاں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسوہ ابراہیمی کو اپناؤ۔ اسوہ ابراہیمی کیا تھا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی قوم کے مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا، ان سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ممانعت ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، تم سے لڑتے نہیں، اور یہ ممانعت بھی ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ جن سے وہ لوگ بھی ایمان کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر اس کے بعد یہاں ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو مکہ سے مومنہ عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو ان کا پہلے کچھ امتحان لے لیا کرو، یعنی مطلب یہ کہ یہ معلوم کر لو کہ واقعی ہی ایمان والی ہیں، تو پھر جب ان کا ایمان والیاں ہونا معلوم ہو جائے تو ان کو واپس نہ لوٹاؤ۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر آیا تو اہل مدینہ اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی اس طرح چلا گیا اہل مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مستثنیٰ قرار دیا کہ اگر کوئی عورت آنے والی ایسی ہوں تو پھر ان کو مسلمان واپس نہیں کریں گے اگر وہ ایمان والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیعت کا تذکرہ فرمانے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتیں آپ کے پاس ایمان والی بن کر آئیں تو آپ ان سے بیعت لے لیں، اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی ناراضگی نازل ہوئی۔ اس پارے کی اگلی سورت جو ہے وہ سورہ صف، اس کے اندر 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان ایسی باتیں نہ کرے جو وہ خود جن کے مطابق اس کا عمل نہ ہو۔ ذرا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایسی باتیں نہ کرو جو خود تم نہیں کرتے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ناراضگی والی ہے یہ بات کہ انسان ایسی باتیں کرے کہ جن پر خود اس کا عمل نہ ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی ایک پیغمبر کی جن کا نام انہوں نے ذکر کیا کہ میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہو، اس کو ذکر کیا گیا۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غالب جو دین ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ بالآخر جو ہے غالب ہو کر رہے گا، اگرچہ لوگ اس کو بجھانے کی کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کرتے رہیں۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ کامیاب تجارت وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اپنے نفسوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کیا ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنو۔ سورہ جمعہ اس پارے کی اگلی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کو بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت، تزکیہ، ان کے اخلاق کو سنوارنا، ان کے اندر سے باطنی خرابیوں کو دور کرنا، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی شخص ایسا ہو، کوئی گدھا ہو جو اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لادے ہوئے ہو۔ اسی طرح وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو لیکن وہ اس علم پر عمل نہ کرے، اس کی مثال بھی ایسی ہے جیسے کوئی ایسا گدھا جس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاد دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو ان سے کہیں کہ اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ دوسرے رکوع کے اندر ایک نصیحت کی جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کے لیے پکارا جائے، جمعے کے لیے بلایا جائے، اور یہ اذان سے مراد پہلی اذان، اس وقت مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب سب کام کاج چھوڑ کر جمعے کی تیاری کی طرف مشغول ہو جائیں اور خرید و فروخت بند کر دیں۔ پھر جب جمعے کی نماز ہو جائے تو پھر دوبارہ جو ہے خرید و فروخت کے لیے نکلیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے۔ سورہ منافقون و اس پارے کی اگلی صورت، اس کی بھی 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جھوٹے لوگ، اور پھر ان کی مختلف سازشیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ظاہری طور پر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو پیغمبر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسلمانوں کے بڑے مخلص اور خیر خواہ ہیں، لیکن در پردہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ان کی مختلف سازشوں کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مالوں کی محبت اور تمہاری اولاد کی محبت اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو جو ایسا کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ پھر یہاں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے وقت سے پہلے خرچ کر لو کہ موت آ جائے، موت آنے سے پہلے خرچ کر لو، کہ جس وقت موت آئے گی اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے مہلت کو طلب کرے گا، لیکن اس وقت کی جو ہے مہلت اس کو نہیں دی جائے گی۔ سورہ تغابن اس پارے کی اگلی صورت، اس کے معنی ہار جیت کے ہیں۔ اس کی 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے 2 گروہ بنائے، ایک حق پرستوں کی جماعت، مومنین کی جماعت، اور دوسری کفار کی جماعت۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہو۔ پھر یہاں قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک یوم التغابن، تمہیں جمع کریں گے ایک ایسے دن جو ہار جیت کا دن ہوگا، نفع نقصان کا دن ہوگا، کہ مومنین کو تو اس دن فتح حاصل ہوگی، نفع حاصل ہوگا، اور جو منکرین ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے، ان کو اس دن شکست ہوگی، نقصان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے رکوع کے اندر کہ جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور جو اس پر اللہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔
اور پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری مال اور تمہارے اولادیں ہیں، تمہاری بیوی ہیں، تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن یوق شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جس کو اس کے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ سورہ طلاق اس پارے کی اگلی صورت ہے، اس کی 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تو اس کی شروع میں جو ہے آغاز میں طلاق سے متعلق کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں، عدت سے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک اہم چیز جو ہے وہ تقوی کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع اس صورت میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی بنا دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی جو متعلقہ عورتیں ہیں، جو بیوی ہیں، ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی وسعت کے بقدر جو ہے وہ کیا کرے، نفقہ دے، خرچ دے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نافرمان قوموں کا انجام کیا ہو، کہ ان کو ہم نے سخت عذاب دیا۔ پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی شکل میں ایک نصیحت اور ایک ذکر تمہاری طرف اتارے ہیں، تو لہٰذا تم ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ایمان لے کر آؤ، ان کی تعلیمات کو قبول کرو تو اللہ تعالیٰ کی ہاں سرخرو ہو جاؤ۔ سورہ تحریم اس پارے کی آخری صورت ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں واقعہ تحریم ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا کر لیا بعض وجوہ کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں ٹھہراتے ہیں، تو اب آپ کفارہ، اپنی قسم کا کفارہ دے دیجیے اور ان چیزوں کو استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایک اہم نصیحت جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی آخرت کی فکر کرو، ان کو آگ سے بچاؤ۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اے ایمان والو پختہ توبہ کرو، پکی توبہ کرو، نصیحت والی توبہ کرو، یعنی ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد انسان کو گناہوں کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ 2 مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال تو ہے کافرہ بیویوں کی جو کہ مومنین صالحین بندوں کے ساتھ تھیں، لیکن ان کے ایمان اور ان بندوں کی جو نبی ہونا وہ ان کے کچھ کام نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کہ ان کی بیویاں ان پر ایمان نہیں لائیں تو وہ ان لوگوں میں سے ہوئیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دی جا رہی ہے ایک مومنہ بیوی کی جو کہ ایک بدترین کافر کے ساتھ، کافر کے نکاح میں تھی، اس سے مراد فرعون۔ تو ان مثالوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان جب تک وہ خود مومن اور صالح نہ ہو تو اس سے کسی مومن کی قرابت اور حسب نسب جو ہے وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو نسب کا فائدہ بھی اسی وقت ہوگا کہ جب انسان کا ایمان اور اس کا عمل وہ صالح ہو، پھر یہ چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو اسی پر جو ہے اس پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔